اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ المائدہ۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم آیت نمبر 12 سے 14 تک جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُولِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اور اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لے چکا ہے اور ہم نے مقرر کیے ہیں ان میں سے 12 سردار، اور اللہ نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور یقین لاؤ گے میرے رسولوں پر، ان کی مدد کرو گے، قرض دو گے اللہ کو اچھی طرح کا قرض، تو میں البتہ دور کر دوں گا تم سے تمہارے گناہ اور داخل کروں گا تم کو تمہارے باغوں میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں۔ پھر جو کوئی اس کے بعد تم میں سے کافر ہو تو وہ بے شک گمراہوں میں سے گمراہ ہوا سیدھے راستے سے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی سن کے سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جیسے کہ آپ نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 12 میں، سب پہلی بات کہتے ہیں کہ اور اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا۔ عہد یعنی کہ اللہ کا سے وعدہ لیا۔ ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی جو لاسٹ سبق تھا آیت نمبر 7-8 میں ہم یہ پڑھ کر آئے ہیں کہ اللہ نے بھی صحابہ سے عہد لیا تھا، امت مسلمہ سے عہد لیا تھا۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ عہد جو ہے ہم سے بھی لیا گیا ہے اور اللہ اس کی یاد دہانی کروا رہے ہیں، تو اس لیے یہ ہم سے مخاطب ہے قرآن، تو ہمیں بہت پے اٹینشن ہو کے سننا ہے کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں۔ تو ہے کہ جو عہد لیا تھا اسی طرح جس طرح امت مسلمہ سے عہد لیا، اسی طرح ہم کو بتایا جا رہا ہے ماضی میں بنی اسرائیل سے بھی اللہ نے عہد لیا تھا، نبوت کا منصب دیا تھا، بہت اعلیٰ عہدہ دیا تھا، اور ان کا کام کیا تھا؟ اللہ کے دین کی گواہی دینا ان کی ذمہ داری تھی۔ اس لیے اللہ نے ان کو خاص ایک چوزن علاقے میں ان کو رکھا، ان کو داخل ہونے کے لیے کہا، اور پھر آپ سب کو پتہ ہے کہ پے در پہ لگاتار ان کے اندر جو ہیں انبیاء آئے ہیں۔ تو یہی جو وعدہ ہے اب اللہ ہمیں بھی یاد دلا رہے، ان کے ذریعے امت مسلمہ کو بھی آگاہی دے رہے، اور بنی اسرائیل نے عہد لے چکا، اللہ تعالیٰ نے کہا عہد لے چکا ہے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی طرح جیسے مسلمان ہم میرے سے اور آپ سے بھی لیا ہے۔ اس میں ایک اور بات یاد رکھنا چاہیے کہ دیکھیں صحابہ کو بھی جو میں نے آپ سے کہا نا ان سے عہد دلایا گیا، عہد یاد دلایا جا رہا ہے کہ امت مسلمہ یاد کرو جس طرح تم سے بھی عہد لیا تھا، تم سے پہلے بھی بنی اسرائیل سے لیا گیا۔ تو صرف عہد کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، تم سے پہلے بھی انہوں نے بنی اسرائیل نے عہد کو کیا اور پھر کیا ہوا؟ انہوں نے توڑ دیا، پھر اللہ کا عذاب میں وہ گرفتار ہو گئے۔ تو ہمارے لیے بالکل بہت سیریس معاملہ ہے کہ دیکھو تم ایسا مت کرنا امت مسلمہ۔ کہنے کا مقصد، یاد دلانے کا مقصد یہی ہے کہ جس طرح انہوں نے عہد توڑا اور اللہ کے غضب میں گھر گئے ہیں، تو امت مسلمہ تم ایسا نہیں کرنا۔ صرف عہد کرنے کے ساتھ ساتھ یاد رکھو کہ جب اس کے ساتھ امتحانات بھی آتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ کہیں گے نا جب تم نے وعدہ کیا، کمٹمنٹ کیا، تو اب ٹیسٹ بھی آئیں گے، دیکھتے ہیں کتنا اپنے وعدے میں سچے ہیں۔ تب آگے بات ہو رہی ہے اور ہم نے مقرر کیے ان میں 12 سردار، اور اللہ نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو اب جب
بنی اسرائیل کے آپ کو پتہ ہے نا کہ 12 قبیلے تھے، وہ 12 بھائی تھے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، تو 12 قبیلے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی جو عہد تھا نا اللہ سے جو انہوں نے کیا تھا، اور مزید اس کی پروٹیکشن کے لیے 12 سردار بھی، ہر قبیلے کے ایک ایک سردار مقرر کر دیا، 12 قبیلے کے 12 سردار مقرر کر دیا۔ کس چیز کے لیے کیا؟ کہ اللہ نے سے جو انہوں نے عہد لیا ہے نا، تو اب اس کی سیفٹی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ بھائی ان کے اوپر ایک نگران، ایک سردار رکھ دیا، تاکہ وہ نا چیک اینڈ بیلنس رکھے کہ یہ لوگ اپنے حد سے گزر تو نہیں رہے، ایسا تو نہیں کہ اللہ کی شریعت کو فالو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، ایسے تو نہیں کہ یہ عہد کرنے کے بعد اللہ کے احکام کی نافرمانی کر لیں۔ تو ان کے چیک اینڈ بیلنس کے لیے اور مزید پروٹیکشن کے لیے اللہ کے حکم سے ایک ایک سردار بھی ان کے پر مقرر ہوا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ کہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اللہ کا ساتھ ہونا، جو صبر اور استقامت سے کام لیتے ہیں، کوئی نافرمانی والے کام نہیں کرتے، تو اللہ کا ساتھ، ان کی مدد ان کو حاصل ہوتی ہے۔ اور جس کے ساتھ دیکھیے خدا ہو، جس کے ساتھ اللہ ہو، تو سمجھ جائیے کہ پوری کائنات اس کے ساتھ ہو گئی۔ جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے پوری کائنات اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اللہ ساتھ ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کچھ شرائط بھی ہیں۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اور اللہ نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دیتے رہو، اور یقین لاؤ گے میرے رسولوں پہ۔ اب جس طرح آپ یہ دیکھیں کچھ شرائط بھی اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے کہ اور ہم بھی دیکھیں کہ کیونکہ ہم بھی عہد والے نا، ہم نے بھی عہد کیے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ تمہارا پروردگار ہو تو یہ چند باتیں ہیں، ان کو غور کرو۔ کیا کیا بتایا جا رہا ہے؟ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ تو جس طرح دیکھیں مسلمانوں پہ بھی تو نماز اور زکوٰۃ کو اہمیت حاصل ہے، ہمارے دین میں بھی ہے، اسی طرح بنی اسرائیل کو بھی نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا گیا تھا، ان کو بھی کہا گیا کہ نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ تو اللہ نے اتنی پابندی رکھی ہے نماز اور زکوٰۃ میں، اور اللہ ساتھ ہے، مگر اب ہم کو کیا کرنا ہے کہ اگر ہمیں اللہ کا ساتھ ہے چاہیے تو ہمیں ان باتوں کو پورا کرنا چاہیے۔ ہم بھی اس عہد میں شامل ہیں تو ہم کو ان شرائط کو پورا کرنا چاہیے۔ نماز قائم کرو، یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ نماز پڑھو نہیں، نماز قائم کرو۔ پڑھنا اور قائم کرنا دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ پڑھیں گے تو آپ اپنی ذات کے لیے پڑھ لیں گے، عبادت کرے آپ نے آگے۔ نماز دیکھیں ہم نے جانماز میں تو نماز ادا کر دی، اب قائم کیسے کریں گے؟ اس کو اپلائی کر کے، اس پہ عمل، قرآن کے احکامات پہ عمل کر کے ہم نے اس پہ عمل کر پہ وہ قائم ہوگا، تاکہ ہمیں دیکھ کے دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کے دین کے قریب آئیں وہ، اور اللہ کے احکامات پہ چلیں۔ ہم کیسے پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی کہ ہم نے نماز میں پڑھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا دے۔ یہی ہم دعا کرتے ہیں نا ہر نماز کی، جب ایک نماز کے دوسرے نماز کے درمیان، تو اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں، تو اب ہمارے اوپر کیا فرض ہوا؟ ہم نے اللہ سے کہا ایاک نعبد، ہم اللہ سے کمٹمنٹ کر کے آ رہے ہیں نماز میں، اور 5 ٹائم یہ کمٹمنٹ کرتے ہیں ہم اللہ سے کہ اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، تو ان کے ہی حکم کو ہم نے ماننا ہے۔ نماز سے جب ہم باہر آتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں ہم اللہ ہی کے احکام کی فرما برداری کریں گے اور اللہ ہی کے حکم مانیں گے۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں۔ تو پھر ہماری دنیا کی تمام جو ضروریات ہیں، ہماری آخرت کی اور ہماری دنیا کی ضروریات زندگی کے لیے ہم کس کے آگے جھکیں گے؟ اپنے اللہ کے آگے اپنی ضروریات کو بتائیں گے، اللہ سے ڈسکس کریں گے، پھر اللہ ہمارے لیے ذریعے بناتا ہے، ہم کوششیں کرتے ہیں، اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔
اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم تو نماز میں اپنے گناہوں سے بچنے کی بڑی دعا کر رہے ہیں، اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے، اور بڑی رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، اور خوب ہم جو قرآن کی آیات پڑھ رہے ہیں، عذاب سے بچنے کی آیات پڑھ رہے ہیں، بڑے آنسو بہہ رہے ہیں، مگر یہاں ہماری نماز ختم ہوئی اور وہاں ہم نے فوراً ہی کوئی گناہ کے کام کرنے شروع کر دیے. فار ایگزامپل آج کل جیسے میں کہوں گی ڈرامہ دیکھنے بیٹھ گئے ہے نا، نماز پڑھی، کوئی گیم دیکھنے بیٹھ گئے، ڈرامہ جو بھی ہے. تو ہمیں اپنے ان چیزوں کو چیک اینڈ بیلنس کرنا ہے. پھر دوسری چیز اللہ تعالیٰ کہہ رہے زکوٰۃ ادا کرو، یعنی کہ اللہ کی راہ میں ایک جو اللہ نے جتنی ہمیں بتایا 1% جو ہے وہ نکالنا ہے مال کا اپنا حصہ، تاکہ ہمارا مال پاک ہو جائے. تو یہ چیزیں بنی اسرائیل کو بھی دی گئی تھی اور یہ امت محمدیہ کو بھی دی گئی ہے. اب تیسری چیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے رسولوں پہ ایمان لے کے آؤ، یقین لاؤ میرے رسولوں پر اور ان کی مدد کرو. یہ چیز اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ رسولوں کو مانو، یعنی کہ تمام رسول آدم علیہ السلام سے لے کے تمام رسول، اور خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، اور ان سے وعدہ لیا گیا، یعنی کہ بنی اسرائیل سے بھی اور امت مسلمہ سے بھی، کہ ان سے وعدہ لیا گیا، اور ان کو یعنی کہ جب رسول جو بھی نبی آئیں گے تم نے ان کو ماننا ہے، اور جو آخری نبی ہیں رسول اللہ جب وہ آ جائیں گے تو تم نے ان پہ بیعت لینی ہے، تم نے ان کو ماننا ہے اور ان کی پیروی کرنی ہے. جب تک وہ زندہ ہیں ان کی زندگی میں تم نے ان کو ساتھ دینا، ان کے قدم بقدم ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اور جب وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں تو جو رسول کا مشن ہے اس کو لے کے جو ہے آگے بڑھنا ہے. تو اب یہ عہد آپ نے بھی کیا ہے، میں نے بھی کیا، بنی اسرائیل نے بھی کیا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی رسول، جب اللہ کے جو رسول آتے ہیں نا، کوئی سے بھی آتے ہیں، جب وہ اللہ کی دعوت لے کے آتے ہیں تو ان کو سپورٹ چاہیے ہوتا ہے، ان کو لوگوں کا تعاون چاہیے ہوتا ہے، ایک جماعت چاہیے ہوتی ہے، تاکہ سب مل کے اس اللہ کے کام کو دوسروں تک بھی پہنچائیں. تو اللہ تعالیٰ یہی عہد کروا رہے ہیں کہ جب تمہارے پاس نبی آئیں گے تو تم نے ان کا تعاون کرنا ہے، اس دعوت کو آگے بڑھانا ہے. اور آپ دیکھیں جب انبیاء رسول آتے ہیں نا، ہر زمانے میں اپنے زمانے کا کوئی جب رسول آتے ہیں تو جب وہ دعوت پیش کرتے ہیں نا، تو ہم جب نبیوں پر ایمان لاتے ہیں تو ہمارے دلوں میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ نبی غلط بات نہیں کرتے، وہ اللہ کے حکم پہ بات کرتے ہیں. اب جب نبی نہیں آتے ہیں تو لازماً کون ہوتے ہیں، ان کی جگہ کون لیتے ہیں؟ علماء لیتے ہیں. علماء جو ہوتے ہیں وہ نبیوں کا قائم مقام وہ جگہ لیتے ہیں، اور اللہ کا جو دین کا میسیج ہے وہ آگے کنوے کرتے ہیں. اب نبیوں کو چوزن جو ہے نا وہ آپ اور میں کرتے ہیں، علماء کو جو سلیکٹ کرنا ہے وہ آپ اور میں کرتے ہیں. ہم پوری ایمانداری کے ساتھ ہم کرتے ہیں کہ کیونکہ انسان ہیں، ہم جتنا سوچتے ہیں، کوئی کسی کو پسند کرتا ہے، کوئی کسی کو پسند کرتا ہے، لیکن مین کرائٹیریا اس میں یہ ہونا چاہیے کہ جب ہم کسی علماء کو فالو کر رہے ہیں یا اپنی مرضی سے چن رہے ہیں نا، وہ تو آپ کی میری مرضی ہوتی ہے کہ آپ کس کو فالو کریں. ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو علماء ہیں کیا وہ قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں، اور حدیث بھی اتھینٹک ہے کہ نہیں ہے، اور قرآن کا جو مفہوم ہے وہ صحیح طریقے سے حدیث کے مطابق بتا رہے ہیں یا اپنی مرضی کا مفہوم بتا رہے ہیں. یہ بھی چیک کرنا ہوتا ہے، اور یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہیں وہ ایسا تو نہیں اللہ کی بجائے اپنی ذات، اپنے بزرگوں کے دین کی طرف بلا رہے ہوں، اور وہ جو کہتے ہیں وہ عمل بھی کرتے ہیں کہ نہیں. تو ہم انسان کے ہوتے ہوئے ہم ان 3-4 چیزوں کو کسی علماء کو جج کرنے کے لیے یہ چیزیں ہم دیکھیں گے. اور اگر ہو سکتا ہے انسان ہے وہ بھی غلط ہو سکتے ہیں، تو ہم کو ان چیزوں کا، جیسے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو دیکھیں ہم کسی کو خدا نہ خواستہ کوئی بڑی بیماری بتا دے تو ہم ایک ڈاکٹر پہ اکتفا نہیں کرتے، ہم دوسرے سے بھی رائے لیتے ہیں، 1 سے 3-4 ڈاکٹروں کو اپنی رپورٹ دکھاتے ہیں اور اس میں سے ہم سب کی رائے لیتے ہیں. تو اسی طرح دین کے معاملے میں بھی آنکھیں بند نہیں کرنا چاہیے، اوروں کی بھی سننا چاہیے اور خود بھی علم حاصل کرنا چاہیے. پھر جب ہمارے
ہمارا دل مطمئن ہو جائے تو جو ہم ہیں ہم ان کے مشن میں مدد کریں، یعنی کہ وہ ہمیں اللہ رسول کی بات بتا رہے ہیں تو ہم نے ان کی مدد کیسے کرنی ہے، ان کی بات ہم نے سننی ہے اور اس میسیج کو اپنے حد تک نہیں رکھنا ہے، بخل کنجوسی نہیں کرنا ہے، بلکہ اب تھرڈ پرسن کو وہ بتانا ہے، ان کو جا کے بتانا ہے کہ ہم نے آج یہ سنا، تاکہ چراغ سے چراغ جلے اور ہماری امت مسلمہ کی جہالت دور ہو، لوگوں کو علم کا پتہ چلے، مسئلوں کا پتہ چلے۔ تو اس طریقے سے یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، یہ آپ سے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم جو بھی قرآن میں پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، حدیث سنتے ہیں، تو پلیز آگے بھی کسی کو بتاؤ، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ جو ان کی مدد کرے گا اور قرض دے گا اللہ کو اچھی طرح کا قرض، تو میں البتہ دگنا میں دور کر دوں گا ان سے ان کے گناہوں کو۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ قرض کی بات ہو رہی ہے، ہم اگر اللہ کے دین کے لیے مدد کرتے ہیں تو جو ہم خرچ کرتے ہیں نا، دیکھیں صرف زبانی تو بات نہیں ہوتی نا، ہم اپنے جان سے تو ہم اپنا وقت دے رہے ہیں، ہم اپنا ٹائم دے رہے ہیں، مگر ایک ہوتا ہے اس کے لیے پیسے کی بھی ضرورت ہے۔ یقیناً امت مسلمہ کو آگے میسیج پہنچانے کے لیے پیسے کی بھی ضرورت ہے، ایڈورٹائزمنٹ کرنا ہے، لوگوں کی مدد کرنا ہے، قرآن کو آگے پہنچانا ہے، تو قرآن پرنٹ بھی تو ہونا پڑتا ہے نا، حدیثوں کی بکس پرنٹ ہونا ہے، قرآن کو پرنٹ ہو کے لوگوں تک پہنچنا ہے، کہ بہت سارے کام ہوتے ہیں اسلام کا میسیج آگے دینے کے لیے۔ تو ہم اپنی جان سے تو اپنے جسم سے تو محنت کر رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مال بھی نکالو، مال سے بھی آگے بڑھنا ہے۔ تو جب ہم خرچ کرتے ہیں تو اللہ اس کو کہتا ہے کہ تم اللہ کو قرض دیتے ہو، تم جو اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے لیے جو تم نکالتے ہو پیسے، تو یہ اللہ کو تم ایک قرض دے رہے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ دیکھیں جو رازق ہے ہمارا، جو ہمارا مالک ہے، اسی نے تو ہمیں پیسے دیے ہیں نا۔ یہ اگر ہم خود تو جا کے جاب نہیں کر رہے ہیں، اللہ نے ہمیں دماغ، ہاتھ پاؤں دیا، سمجھداری دی، تبھی تو ہم جا کے کچھ ارن کرنے کے قابل بنتے ہیں۔ اگر اللہ ہمارے ہاتھ پاؤں لے لے، دماغ لے لے، آنکھ لے لے، تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو ہم کو اللہ نے ساری سہولتوں کے ساتھ پھر ہمیں پیسے دیتے ہیں اور خود ہی کہتے ہیں کہ اس کو اسپینڈ کرو تو میں تم کو بہت زیادہ بڑھا کے دوں گا۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اللہ کا اس طریقے سے کہہ دینا، مگر ہماری شرط یہ ہے کہ ہم وہ رزق حلال ہو، ٹھیک ہے نا، رزق حلال ہونا چاہیے اور اخلاص ہونا چاہیے اور جائز جگہ پہ خرچ کرنا چاہیے، جائز مال ہونا چاہیے، نیت اچھی ہونی چاہیے اور اچھی جگہ خرچ ہونا چاہیے۔ اور دیکھیں ایک وہ انفاق ہے جو ہم عام حالتوں میں خرچ کرتے رہتے ہیں، ہے نا، اپنے ضرورت مند ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، ضرورت مند رشتہ داروں کو دیتے ہیں، مسکین ہیں، غریب ہیں، ہے نا، لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتے رہتے ہیں، اس کا بھی بہت بڑا اجر ہے۔ اب یہ جو قرض ہے، قرض کی بات آ رہی ہے نا، قرض حسنہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اس میں بھی علماء کی دو رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ جو معاشرے میں لوگ ہیں، کسی کو آپ نے قرضہ دیا، اگر آپ نے قرضہ دیا وہ لوٹا نہیں سکا، آپ نے اس کو معاف کر دیا، تو یہ قرض حسنہ ہے۔ اوکے، ایک علماء کی رائے اس قرض حسنہ کے بارے میں کیا ہے کہ آپ نے کسی سے لیا اور وہ آپ کو نہیں دے سکتا، آپ نے مہلت دی مگر پھر بھی نہیں دیتا، تو آپ نے اللہ کے واسطے اس کو معاف کر دیا، یہ قرض حسنہ ہے۔ اچھا، اب دوسرے علماء کی رائے یہ ہے کہ قرآن کی آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے دین کے لیے، جو خاص جو اللہ کے دین کے لیے جو تم مال انفاق کرتے ہو نا، اس کو وہ قرض حسنہ کہتے ہیں۔ کلیئر ہو گیا نا آپ لوگوں کو بات؟ دوسرے علماء کہتے ہیں اس قرآن کی آیت سے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے دین کے لیے جو مال خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ قرض حسنہ کرتا ہے۔ عام حالت میں جیسے نا اللہ کے دین کی خدمت کے لیے، فار ایگزامپل جہاد، قتال،
ضرورت ہیں، اور بھی دین کی کتنے ضروریات ہوتے ہیں، ان پہ جب ہم اللہ کے جیسے فار ایگزامپل قرآن کی کلاسیں شروع کرنا ہے، ایک جگہ ہم کو چاہیے، اس کا رینٹ دینا ہے نا، اللہ کا گھر بنانا ہے، مدرسے کے لیے ہمیں ضرورت ہے، بچوں کے قرآن کی تعلیم کے لیے پینسلز چاہیے، پین چاہیے، جو بھی پیپرز، اور مدرسے کے لیے آپ کو فین بھی لگانا ہے، پانی کا انتظام، کوئی بھی چیزیں جو اللہ کے دین جس سے اسپریڈ ہوتا ہے، آگے بڑھتا ہے، اس میں جب خرچ کرتے ہیں تو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ میرے اوپر قرض ہے کہ تم نے میرے دین پہ خرچ کیا ہے۔ فار ایگزامپل وہ بتاتے ہیں کہ جیسے جنگ تبوک کا موقع تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ سارا مال لے کے آ گئے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کے آ گئے تھے، اسی طرح حضرت عثمان غنی نے بھی کتنا انہوں نے مال صدقہ کیا تھا، اور بھی صحابہ نے بہت کچھ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو تم مال دیتے ہو یہ میرے اوپر قرضہ ہے، اور میں اس کو تم کو بڑھا چڑھا کے دگنا کر کے دوں گا، اور بھی بڑھاؤں گا۔ اور آپ کو پتہ ہے جب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو قرآن میں 700 کی بات آتی ہے، بڑھا چڑھا کے اللہ کے فضل، اللہ جانتا ہے کتنا اللہ ہم کو دے گا، جس کا جتنا اخلاص ہوگا، جتنا پاکیزہ ہوگا مال، اس سے اللہ تعالیٰ اور بڑھا دیں گے۔ اور یہ تو ہم پڑھتے ہی ہیں کہ جو اللہ کو ہم مال، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں تو اللہ اس کو بڑھا کے دے گا، مگر اللہ اور بھی اس میں ہمیں یہ بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو اچھی طرح قرض دو تو البتہ اس کو دور کر دے گا تمہارے گناہوں کو، اور داخل کرے گا تم کو باغوں میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اور خوشخبری دے رہے ہیں کہ جو تمہارا مال ہے، جو دین کی ذمہ داری جو بنی اسرائیل کو دی گئی تھی، فرمایا کہ اگر تم دین کی، ہم سے بھی کہا جا رہا ہے، بنی اسرائیل سے بھی کہا رہا ہے کہ اگر تم بیسک دین کو، مین دین کی بنیادوں کو، باتوں کو مانو گے، کرو گے، جو ہم پڑھ کے آئے ہیں، ایک اللہ کی عبادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ کی اس کے احتیاط کرو گے، گناہوں سے بچتے رہو گے، کبیرہ گناہوں سے، تو میں کیا کروں گا؟ اگر تم اپنا وعدے کو پورا کرو گے تو میں تمہارے لیے تمہاری چھوٹی چھوٹی جو غلطیاں ہیں، تمہاری خطائیں ہیں، ان کو میں دور کر دوں گا۔ یاد رکھو، تمہاری برائیوں کو دور کر دوں گا۔ کتنی بڑی بلیسنگ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں دور کر دوں گا۔ اب یہ کون سے گناہوں کی بات ہو رہی ہے جو دور ہو جائیں گے؟ کبیرہ گناہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ ان کے لیے توبہ لازمی ہے۔ گناہ کبیرہ کے لیے، گناہ کبیرہ آپ لوگوں کو پتہ ہے نا کون سے ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے تو شرک کا اختیار کرنا، جو معافی کے بغیر مر گئے تو اس کے لیے تو کوئی چانس ہی نہیں۔ تو دنیا میں ہمیں علم حاصل کرنا ہے اور شرک سے دور رہنا ہے۔ پھر قتل ہے، قتل میں آپ دیکھیے، آپ کو معافی مانگنا چاہیے اللہ سے بھی اور بندے سے بھی۔ زنا ہو گیا، کتنا بڑا ظلم، یہ تو کتنا بڑا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جادو کرتے ہیں لوگ، تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پہ، اور تو یہ تمام چیزیں جو ہیں، توبہ بھی کرنا ہے اور انسانوں سے معافی بھی مانگنا چاہیے۔ اور پھر معافی مانگی تو ان کو چھوڑ دینا، ان کی مطلب اس کو، ان گناہوں کو اپنی زندگی سے بھی نکالنا ہے اور لوگوں سے بھی معافی مانگنا ہے۔ حقوق العباد میں معافی کے بغیر یہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جس کے ساتھ کیا ہے نا، اس کو بھی جو ہے ہمیں ان سے جا کے معافی تلافی کرنی ہے۔ اب یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے گناہوں کی، وہی سیئات، یعنی کہ تمہاری جو ہیں، جو چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ جو بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں نا، ان کے راستہ روکنے کے لیے اللہ نے کچھ پہرے بٹھائے ہیں۔ سمجھے، ایک بڑا سامنے بڑا گناہ رکھا ہوا ہے، اس کے آگے اللہ نے چھوٹے چھوٹے بریکس لگائے۔ جیسے آپ لوگ روڈوں پہ جاتے تو اسپیڈ بریکر آتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے ہمپس آتے ہیں، بالکل ایسی سمجھے ایک بہت بڑا گناہ سامنے ہے، اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں چھوٹے چھوٹے ہمپس یعنی رکھ دیتے ہیں، ہمارا بریک لگاتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس کو سدے روکنے کے ہوتے ہیں، کہ وہ بڑے گناہ تک نہیں پہنچے۔ تو چھوٹے چھوٹے جو انسان ان کو کراس کر کے پھر جاتا ہے نا وہ بڑے گناہ میں، جیسے زنا ہے فار ایگزامپل۔ اب زنا ہونے تک پہلے بہت سارے گناہ ہوتے ہیں، پہلے لڑکا لڑکیوں ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے، آنکھوں سے ہوتا ہے، پھر قدم نکالتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ کرتے کرتے پھر بڑا گناہ ہوتا ہے۔ تو جو پہلے گناہوں جو سٹیپس ہوتے ہیں نا،
उनको ये अल्लाह ताला माफ़ कर देगा अपनी रहमत से। जब हम बड़े गुनाह से बचेंगे और अल्लाह के ये जो हमने अल्लाह ने हमको बातें बताई हैं ना, तो जाके अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं वो छोटे जो गुनाह तुमसे हो जाते हैं वो मैं तुम्हारे माफ़ कर दूंगा। ये भी कितनी बड़ी खुशखबरी है। अल्लाह हम सबको बड़े गुनाहों से बचाए रखे और हमारे छोटे गुनाहों को भी बख्श दे। तो हम बड़ा गुनाह ना करें और वापस पलट जाएं, हमको अल्लाह ताला मौके देते हैं कि ताकि हम वो बड़ा गुनाह ना कर सकें। तो जो ख़ताएँ हो जाएं अनजाने में जाने में हो जाती हैं तो अल्लाह ताला वो हमारे माफ़ कर देंगे। तो नेक काम जब हम करते हैं तो ये बुराइयां अल्लाह हमारी दूर कर देता है। तो अल्लाह हमारी बुराइयों पे पर्दा डाल देते हैं। अल्लाह ताला कितने मेहरबान हैं। और फिर अल्लाह ताला आगे भी हमको खुशखबरी दे रहे हैं कि क्या करूँगा, जन्नत में तुम्हें मैं दाखिल करूँगा जिसके नीचे नहरें बहती होंगी। फिर जो कोई इसके बाद तुमसे काफिर हो तो बेशक गुमराह हुआ सीधे रास्ते थे। तो अल्लाह हमें क्या क्या इनामात देंगे अगर हम बड़े गुनाहों से बचेंगे। तो हमारे अल्लाह ताला जो है हमारे पर्दा डाल देंगे, हमारे गुनाह पे माफ़ कर देंगे हमारी बुराइयों को, और अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करेंगे। और जन्नत का देखिए, जन्नत अल्लाह का फ़ज़ल है ना। और हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, ये तो अल्लाह की देन है। मैं और आप सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, हम उसकी ड्रीम कर सकते हैं कि अल्लाह हमें मिल जाए, हम उसकी दुआएं कर सकते हैं कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुक जन्नतुल फिरदौस। हम बस बाकी तो सब काम अल्लाह के इख्तियार में। तो जो अहद को तोड़ेगा, अब अल्लाह ताला आगे बता रहे हैं कि जो ये कमिटमेंट करके तोड़ेगा, अहद करने के बाद इनकार करते हैं, जो ये बातें पूरी नहीं करते, यानी कि कहते हैं और फिर उसके बाद मुकर जाते हैं, तो अल्लाह का और अल्लाह के अहकाम का जो इनकार करते हैं, यानी कि गोया ऐसा है कि तुमने अल्लाह का इनकार किया और अल्लाह के अहकामात का इनकार किया, उनको कुफ्र कहा जा रहा है। अल्लाह की नाफरमानी को यहाँ कुफ्र कहा जाए। वो भटक गए हैं सीधे रास्ते से, वो सीधे रास्ते से हट गए हैं। अल्लाह पर ईमान लाने के बाद अल्लाह से बेईमानी करना, नाशुक्री करना, ये कुफ्र कहलाता है। तो अल्लाह ताला हमें कहते हैं कि अपने आप को वॉच करो और देखो कि तुम जो है क्या कर रहे हैं, अपने अहद को पूरा करो। तो अब आपको मुझे देखिए इससे क्या सबक मिल रहा है इस आयत से, कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे साथ अल्लाह हो, आप और मैं चाहते हैं ना, अल्लाह ताला कहते हैं ना मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो हमने क्या करना है, अपने माल को निकालना है और अल्लाह की शराइत को पूरा करना है। और हमें इन कामों से भी पता चलता है कि अल्लाह कहते हैं कि जब कोई तक़वा इख्तियार करता है मैं उसके साथ होता हूँ, जब कोई सब्र करता है मैं उसके साथ होता हूँ। तो अगर आप और मैं चाहते हैं कि अल्लाह हमारे साथ हो तो हमें इन खुसूसियात को अपने अंदर पैदा करना चाहिए। और आपको याद होगा कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सूर में जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हो गए थे, तो कहा था ना अल्लाह हमारे साथ है। और इसी तरह जब मूसा अलैहिस्सलाम की जब सामने वो सामने समंदर था और पीछे सारी कौम फ़िरौन की आ रही है, तो उन्होंने भी कहा था अल्लाह हमारे साथ है। तो अल्लाह ताला कि हम ये जो अल्लाह ने हमें 5 काम करने को कहे हैं ना, अगर हम ये काम करेंगे तो अल्लाह ताला हमारी बुराइयों को मिटा देंगे और हमारी फिर अल्लाह हमें सज़ा नहीं देंगे, अल्लाह सज़ा नहीं देंगे, बल्कि हमको अल्लाह ने क्या जन्नत में दाखिल करेंगे। और जन्नत के साथ अल्लाह ने देखिए 2 क्वालिटीज़ उसकी सिफ़ात बयान की है कि उसमें नहरें बह रही होंगी, उसकी खूबसूरती को बताया है। जब भी हम जन्नत का ज़िक्र करते हैं तो कोई ना कोई अल्लाह ताला ना उसकी एक कोई ना कोई सिफ़त हमें बताते हैं। यहाँ पे बता रहे हैं उसके नीचे नहरें बह रही होंगी का ज़िक्र कर रहे हैं। और आप ये देखें लोग कितना पसंद करते हैं ना, बीचेस पे जाते हैं, वहाँ पे रहना पसंद करते हैं, बिल्कुल पानी के पास अपने घर बनाते हैं। क्यों, इंसान की नेचर है ये, उसको पानी अच्छा लगता है। और लोग आप देखे होंगे ऊपर ऊपर पहाड़ों पे जाते हैं, जो फॉल्स होते हैं उनको देखते हैं, उनके पास कैंपिंग करते हैं, और अपने जो रिवर्स होते हैं उनके किनारे कैंपिंग करते हैं, उनके पास घर बनाना पसंद करते हैं। तो ये इंसान की नेचर है। तो अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि जो तुम्हारे घर होंगे ना जन्नत में, वहाँ पे नहरें बह रही होंगी और तो फिर तुमको वहाँ
بہت مزہ آئے گا۔ تو اس مزے کے لیے آپ کو مجھے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے احکامات کو پورا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اللہم انی اسألک جنت الفردوس۔ اب آیت نمبر 13 میں بتایا جا رہا ہے، سو ان کے عہد توڑنے پر ہم نے ان پر لعنت کی اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب کیا ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل نے جو ہے نا عہد توڑ دیا۔ جس نے عہد کیا یعنی کہ اللہ سے وعدہ کیا ہم کریں گے، اور آپ کو پتہ نا کوہ طور اللہ نے ان کے اوپر جھکا دیا تھا، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو سورہ بقرہ میں، تو اللہ کہہ رہا ہے جس نے عہد توڑا اس پر اللہ کی لعنت ہو گئی ہے، اور وہ اللہ کی رحمت سے، یعنی کہ لعنت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی بلیسنگ سے، اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ تو جس کام کی ذمہ داری لی وہ پورا نہ کرنا، یعنی کہ آپ نے کمٹمنٹ کیا پھر نہ کرنا، اس کو توڑ دینا ہے۔ جب اللہ کی لعنت کر دیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ جب لعنت کر دیتا ہے، پھر کسی قوم پر کیا ہوتا ہے، یعنی کہ کسی انسان بھی ہو سکتا ہے، وہ قوم بھی ہو سکتی ہے، اس کی سزا کیا ملتی ہے؟ دنیا میں بھی ظاہری شکل کی بھی کچھ اس کے آثار آتے ہیں، اور پھر ہماری روح پہ بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو دیکھیں جسمانی طور پہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جو ہفتے والے لوگ تھے ان کو اللہ نے نافرمانی پہ کیا کیا تھا؟ بندر بنا دیا تھا، یاد ہے نا؟ اور پھر سور کی بھی شکلیں بن گئی تھی، اللہ رحم فرمائے۔ یہ تو ایک ظاہری چیزیں تھیں جو اللہ کبھی کبھی عبرت کے لیے ہمیں دکھاتے ہیں، مگر اس کا کیا اثر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سو ان کے عہد توڑنے پر ہم نے ان پر لعنت کی، یعنی کہ اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو گئے، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ اللہ کیا سزا ملی ہے، اتنی بڑی سزا اللہ ملتی ہے جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، ان کی سزا یعنی کہ کیا ہے؟ دل کی سختی آ جاتی ہے، دل کی نرمی جو ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے، یعنی کہ اللہ کا خوف، اللہ کی عاجزی سب دور ہو جاتی ہے۔ جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، جو زندگی دل کی زندگی ہے، سمجھے جو اللہ کا خوف ہے نا، خشیت، وہ ہماری دل کی زندگی، اسی تو ہم سیدھے رہتے ہیں، ورنہ اللہ کا خوف نہ ہو تو ہم تو ہر گناہ کرنے بیٹھ جائیں۔ تو یہ دل کی زندگی ہے، تو یہی چیز سلب ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے انسان اللہ کے عاجزی نہیں کرتا اور دل میں ایمان پیدا ہوتا ہے۔ اسی سے تو اللہ سے نا دل میں ایمان بھی پیدا ہوتا ہے، اور اللہ کی جب محبت نکل جاتی ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، تو جس طریقے سے دیکھیں ہمارے جسم سے اگر جب روح کھینچ لی جاتی ہے تو جسم کیسے تختہ بن جاتا ہے نا۔ آج ہم لوگ نرم ملائم کیوں ہیں؟ ہمارے اندر روح ہے، اور جب یہ روح نکلتی تو کیسے سخت پتھر بن جاتے ہیں۔ تو بالکل ایسے ہی جب دل کے اندر سے نرمی نکل گئی تو دل بھی اسی طرح سخت ہو جاتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ دل پتھر ہو جاتا ہے، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ سورہ بقرہ میں ہم نے اس کی مثال پڑھی تھی، اللہ کہتے ہیں پتھر میں سے تو پھر بھی پانی نکل جاتا ہے، مگر انسان کا دل اتنا سخت ہوتا ہے، بظاہر کتنا سافٹ لگتا ہے، خون کا لوتھڑا کتنا سافٹ ہوتا ہے، مگر اتنی سختی آ جاتی ہے اس کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں پناہ مانگنا چاہیے، اور اس کو پھر کیا ہوتا ہے؟ بے فکر ہو جاتا ہے۔ کیسے ہو جاتے ہیں آپ دیکھیں، اس کو توبہ کی بھی فکر نہیں ہوتی، اپنی آخرت کی فکر نہیں ہوتی، اس کو کوئی میٹر نہیں ہوتا جنت دوزخ سے، کیونکہ دل سخت ہو گیا، وہ اچھی بات بھی اس کے دل پہ اثر نہیں کرتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، یعنی کہ اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے کیا دعا کرتے رہنا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یہ رسول اللہ بھی پڑھا کرتے تھے، تو صحابہ کہتے تھے رسول اللہ آپ بھی پڑھتے ہیں؟ رسول اللہ نے کہا جی، کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں ہے دل، تو ہمیں اپنے اللہ سے شکر گزاری کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارے دل میں اللہ کی خشیت ہے، اللہ کا خوف ہے، اور ہمیں اللہ کی شکر گزاری کے ساتھ دعائیں اور عاجزی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ جب تک میں زندہ ہوں میرے چیز سے مجھے نہ چھیننا، مجھ سے یہ دین کو دور نہ کرنا پروردگار۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی آیت میں انہوں نے اور کیا حرکتیں کی ہیں کہ ان کے دل سخت ہو گئے، اور پھر اس کے بعد کیا کرتے؟ پھیرتے ہیں کلام کو اس کے ٹھکانوں سے، اور بھول گئے بڑا حصہ اس کی نصیحت جو کی گئی تھی۔ اور ان کے کام کیا تھے بنی اسرائیل کے؟ قرآن کے الفاظ معنی جو ان کی توریت انجیل تھی، الفاظ اور معنی کو چینج کر دیا، اللہ کی آیات کو بدل دیتے تھے، سب آپ کو پتہ ہے، اور یعنی کہ اپنے آپ کو بدلنے کی بجائے اللہ کے آیات کو بدل دیتے تھے۔ اور فار ایگزامپل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا کہ آپ
اپنے ان آیات کو، حضرت ابراہیم جو تھے مین تھے، سورس مکہ کا سورس تھا، انہوں نے اس طرف کی تمام چیزیں مٹا دی تاکہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے، اور ذبیحہ جو تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے وہ انہوں نے اس میں سے مٹا کے حضرت اسحاق کو انہوں نے آگے کیا۔ تو یعنی کہ تمام ایک ایک یہ کہ ایک ایک بات جو سمجھ میں نہیں آئی وہ ایک ایک کر کے ایک ہوتا ہے نا کہ ہماری بات سمجھ نہیں آتی ہے، کچھ ہوا، جان بوجھ کر وہ انکار کرتے تھے، آؤٹ آف کانٹیسٹ اٹھا کے وہ بات کرتے تھے، اللہ کے وعدہ وہ بھول گئے جو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ توریت کو پڑھو، انہوں نے کیا کیا، چھوڑ دیا، انہوں نے علم کو شیئر ہی نہیں کیا، نہ توریت کو اس طرح سے پڑھتے تھے نہ علم کو شیئر کرتے تھے، تو اس کی سزا کیا ملی؟ آج ان کی توریت اصل صورت میں ہی نہیں ہے۔ تو اپنے فائدے کی باتوں کو، یعنی کہ اللہ نے جو ان کے لیے فائدے کی باتیں کی تھی، اتنی غفلت میں آئے، اپنی خواہشات نفس کے پیچھے اتنے پڑے کہ وہ عمل ہی چھوڑ دیا، انہوں نے اپنے خواہشات کے پیچھے اب ڈوب گئے، اللہ کی آیت کا خیال نہ کیا، اور جو ہے خیال تک نہیں کیا، اور ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی کی تھی اللہ نے کہا وہ اپنی نصیحت بھی بھول گئے جو اللہ نے ان کو کی تھی کہ تمہارے پاس رسول آئیں گے، یہ یاد دہانی کروائی تھی کہ آخری رسول تمہارے پاس آئیں گے، ان پر ایمان لانا اور ان کی پیروی کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کے مشن میں مدد کرنا، یہ سب وہ لوگ جو ہے نا بھول بٹھا کے اپنی انا اکڑ اور سب چیزوں میں انہوں نے نفس کی خواہشوں کے پیچھے چھوڑ دیا۔ تو کہہ رہے ہیں نفع نہ اٹھانا بھول گئے، اس نصیحت کو بھی جو ان پہ کی گئی تھی تو ہمیشہ مطالعہ ہوتا تھا، اللہ ان کو بار بار ہر نبی کے ذریعے ان کو بتایا جا رہا تھا کہ آگے نبی جو بھی آئیں گے ان کے مشن میں تم نے ہیلپ کرنی ہے، اور ان کے کسی دغا پر مگر تھوڑے لوگ ہیں ان میں سے، سو ان کو معاف کرو۔ اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ سارے ایسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کی جو یہ حرکتیں تھیں نا کہ ان میں سے ایک نصیحت جو ان کو کی تھی، جو ان کی نبی کو نہیں جو بھی رسول آتے تھے، رسول اللہ بھی آئے، ان کی پیروی نہیں کی، تو یہ سب کس وجہ سے ہوا؟ یہ ان کے اعمال کا نتیجہ ہے، ان کے حرکتوں کا نتیجہ ہے، ان کی یہ حرکتوں کی جو ہے خبر ہم پڑھتے رہتے ہیں، یعنی کہ رسول اللہ کو بتا رہے ہیں، آپ سب دیکھ ہی رہے ہیں ان کی خیانت کیسی تھی، اور نسل در نسل چلی آ رہی ہے ان کی یہ حرکتیں۔ مگر ایک بات یاد رکھیں کہ سارے ایسے نہیں ہیں، کچھ ان میں صالحین بھی ہیں جن کی تعریف ہوئی ہے قرآن میں، سب ایسے نہیں ہیں، خدا سے ڈرنے والے بھی ہیں جنہوں نے اپنے عہد کو پورا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو قبول کیا، اسلام قبول کیا، قرآن کو قبول کیا، مگر ہر میں اچھے برے ہوتے ہیں، تو ان کے علاوہ جنہوں نے عہد کو توڑ دیا، ان کے علاوہ جو عہد کو توڑ دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے آپ ان کی برائیوں کو درگزر فرمائیے، رسول اللہ آپ ان کی برائیوں کو درگزر فرما دیجئے، اللہ احسان کرنے والے کو دوست رکھتا ہے، آپ ان کو درگزر کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ تو اب ہمارے لیے اس میں کیا لیسن مل گیا کہ ہمیں اس میں سے پتہ چلتا ہے کہ احسان کرنا چاہیے، برائیوں کو اگنور کرو، درگزر کرو، برائی کو پروموٹ نہیں کرو، پھیلاتے نہیں پھرو نا، برائی اس سے کیا ہوتی ہے اور بڑھ جاتی ہے، اس لیے برائی کو دبا دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں درگزر کرو، اچھی باتوں کو ہمیں، کسی بھی انسان کی اگر نیگیٹیوٹی آپ کو پتہ ہے نا تو اس کو سب کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو دبا دیں، ہاں ہر انسان میں جو اچھائی ہے نا وہ ضرور آپ ڈسکس کیا کریں، اس سے کیا ہوتا ہے پازیٹیو ریزز آتی ہیں، پازیٹیو جو چیزیں نا وہ معاشرے میں عام ہو جاتی ہیں، جب ہم لوگوں کی اچھائیاں بیان کرتے ہیں کہ اللہ آپ نے دیکھا کہ اس میں کتنی اچھائی ہے، اس میں کتنی اچھائی ہے، برائیوں کو بتانے سے کیا ہوتا ہے پھر لوگوں میں نیگیٹیو، مایوسی اور اندر حسد بغض سب پیدا ہوتا ہے، تو برائی کو بڑھانا نہیں چاہیے، برائی کو ہمیں نہیں پھیلانا چاہیے، اور پھر آپ دیکھیں جب برائی مزید پھیلتی ہے نا تو لوگوں میں جو ہے نا کیونکہ لوگوں کو یہ آسان لگتی ہے، اچھی لگتی ہے، لوگ سننا چاہتے ہیں، مزہ آتا ہے، گوسپیں اچھی لگتی ہیں، تو اس کے منع کیا ہے، تو حسن سلوک کرو، اس سے دل میں کیا آتا ہے، نرمی پیدا ہوتی ہے، اور کون اللہ کی راہ میں مدد کرے گا، اللہ نے کہا نا کہ اللہ کی راہ میں مددگار بن جاؤ، اور لوگوں کو، اس قسم کے لوگوں کو درگزر کرو، کیونکہ جو دشمن ہوتے ہیں نا بار بار برائیاں کرنے سے ان کی وہ ضد اور ہٹ دھرمی پیدا ہو جاتی ہے، تو لہٰذا آپ احسان کی روش کیجئے،
کے اور آپ کے میرے لیے بھی ہے، کیونکہ ہم بھی تو عہد کر کے نا، ہم نے بھی مشن کو کرنا ہے۔ تو جب مشن میں ایسے لوگوں سے ہمیں واسطہ پڑے تو ان کی برائیوں کو درگزر کر کے پازیٹیو چیزیں دیکھنا چاہیے۔ اب آیت نمبر 14، یہ لاسٹ ہے۔ اور ان میں سے بھی جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، ہم نے ان سے عہد لیا، پھر بھول گئے اس نصیحت سے نفع اٹھانا جو انہوں نے کی تھی، پھر ہم نے آپس میں ان کی دشمنی لگا دی، کیونکہ قیامت کے دن تک وہ آخر اللہ اس کو جتائے گا اور جو کچھ وہ کرتے تھے۔ اب جو ہے اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نصارے جس طرح امت محمدیہ سے عہد لیا، بنی اسرائیل سے لیا، تو اب اس پہ اب نصارہ کا بھی ذکر ہے۔ اب آپ دیکھیں دین کا نام ہمارا کیا ہے؟ اسلام۔ اللہ نے دین کا نام اسلام، ساری دنیا کے لیے جو ہمارا دین ہے اس کا نام ہے اسلام۔ اس کے ماننے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمان۔ اور اللہ کی جو اطاعت کے لیے جھک جاتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ مسلمان، مومن ہوتا ہے نا، جو اللہ کی اطاعت کے آگے جھک جاتا ہے۔ تو جو اللہ کی ہدایت کو سنے مانے وہی کامیاب ہے۔ تو یہ جو گروہ ہے انہوں نے اپنا نام خود ہی رکھ لیا، نصارہ، یہودی، اپنے آپ کو یہود کہتے ہیں ان کے ایک اس سے، اور نصارہ یعنی کہ اللہ کے مددگار۔ تو جس طرح اللہ نے امت محمدیہ سے عہد لیا، جیسے میں نے آپ کو بتایا بنی اسرائیل سے اور نصارہ سے بھی عہد لیا، تو انہوں نے جو ہے نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کمٹمنٹ کیا تھا، وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کے مشن کو آگے بڑھائیں گے، اور کس طریقے سے آپ سب دیکھ رہے ہیں آج ان کا وعدہ کس طریقے سے انہوں نے توڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور اسی طرح اپنے آپ کو وہ نصارہ کہتے ہیں، اور انہوں نے عہد لیا تھا، پھر وہ بھول گئے اس نصیحت کو جو نفع اٹھانا تھا، اور انہیں ذکر انہیں یاد دلایا گیا تھا، یعنی کہ اللہ کی کتاب سے جو ان پر نازل کی گئی تھی انجیل، اس کا ایک حصہ یہ بھول بیٹھے ہیں، چھوڑ دیا انہوں نے، اللہ کی کتاب میں تبدیلی کی، اس کے ساتھ غفلت کی، تو ان کو سزا ملی۔ کیا سزا ملی؟ ان کے آپس میں نفرت اللہ نے پیدا کر دی۔ اللہ کتنی بڑی بڑی سزائیں ہیں، آپ لوگ سب دیکھ رہے ہیں، دل کی سختی ہو جاتی ہے جس سے دنیا آخرت ہی برباد ہو جاتی ہے، اور پھر آپس میں نفرت اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی اس کو معمولی نہیں سمجھے، جو کمٹمنٹ کیا ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ اللہ تو کتاب میں کے ذریعے سب کو اللہ تو چاہتے ہیں کہ ایک کتاب اللہ اور اس کے رسول، اس کی کتاب کے تلے، سائے تلے سب تم ایک جگہ جمع ہو جاؤ۔ اس سے کیا ہوگا؟ محبت پیدا کرنا چاہتا ہے سب کو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور سب مل کر کام کرے، اجتماعی کام کرے، احکام کی پیروی کرے۔ یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ محبت ڈالی جاتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے نا جب صحابہ نے اپنی عہد کو پورا کیا تو اللہ نے ان کے دلوں میں کیسی یکجہتی، کیسی محبت ڈال دی تھی کہ سب مل کے کام کرتے تھے۔ کتاب دیکھیں، قرآن یا ہر نبی کو کتاب اس لیے آئی ہے کہ وہ ایک ترازو ہے، ایک ہمارے درمیان ایک عدل، ایک میزان ہے جو حق اور باطل میں نا فرق پیدا کرتا ہے۔ مگر ان لوگوں نے کیا کیا؟ اس کو تبدیل ہی کر دیا، انجیل ہو یا توریت ہو اس کو تبدیل کر دیا۔ تو اس کا رزلٹ بھی انہوں نے دیکھا کہ ان کے درمیان اللہ نے اختلافات ڈال دیے، یہودی نصارہ میں اختلافات ہو گیا، دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، یہودی کے دشمن ہو گئے، نصارہ کے درمیان دشمن ہو گئے، ان کے کتنے فرقے بن گئے ہیں۔ اور یہ تو آج یہود و نصارہ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ان کے اندر بڑی انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے، بڑی محبت ہو رہی ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کی وجہ سے یہ دو ایک ہو گئے، ورنہ ان کی تو بہت ہی شدید ایک دوسرے سے نفرت تھی۔ بیت المقدس میں تو ان کو آنے کی اجازت ہی نہیں تھی، اتنے سختی سے ان کو منع تھا۔ مگر یہ آج ہم مسلمانوں کے لیے ہم کو نیچے دکھانے کے لیے یہ دو ایک ہو گئے، مگر اللہ نے ان کے درمیان اختلاف ڈال دیا، اور اس اختلافات کو، اس کو ختم کرنے کا آخری موقع اللہ تعالیٰ نے دیا تھا کہ ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، قرآن آیا، اس کو مان جاتے کہ یہ حق ہے، یہ تمام انبیاء ایک ہی بات کی دعوت دے رہے ہیں، تو کیا ہوتا؟ اختلافات ختم ہو جاتے، ان کی دشمنی ختم ہو جاتی۔ مگر وہ لوگوں نے اس موقع کو ہاتھ سے جانے دیا، اس نے موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو اب قیامت تک جو ہے نا وہ لوگ اس کیفیت، اس میں لعنت ہی رہے گی۔ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر بھول گئے اس نصیحت کو جو نفع اٹھانا تھا، یعنی کہ رسول اللہ آئے، انہوں نے نفع نہیں اٹھایا، اور انہیں انہی کی اور کیا ہے
اور ان کی جو ہے تھی پھر اور انہیں کہی گئی تھی، پھر ہم نے آپس میں ان کی دشمنی لگا دی، کینہ قیامت کے دن، اور آخر اللہ ان کو جتلائے گا، یعنی کہ اب قیامت تک ان کے پاس جو ہے وہ نفرت رہے گی ایک دوسرے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ قیامت آ کے رہے گی، ہر حال میں آ کے رہے گی، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ان کا اعمال نامہ دکھائیں گے۔ تو اس کیفیت یعنی کہ کیونکہ اب کوئی چیز، اب رسول اللہ آگے، قرآن آ چکا، تو اب کوئی نیا پیغمبر نہیں آئے گا، جو آنا تھا انہوں نے اپنا موقع ضائع کر دیا، اپنے جھگڑے کو سولو کر سکتے تھے، جھگڑے میں فیصلہ نبی ہی کر سکتا ہے نا، اب صرف اب ایک ہی راستہ ہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسیپٹ کر لیں، قرآن کو ایکسیپٹ کر لیں۔ یہودی حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، انجیل کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، یہ ان تینوں چیزوں کو مانے، اور جو عیسائی ہیں وہ رسول اللہ کو مانے اور قرآن کو مانے، تو ہی جا کے ایک سلوشن کا حل نکل سکتا ہے، ان کے آپس کے جو اختلافات ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں۔ ان قریب اللہ نے کہا ہے، بس وہ وقت آنے والا ہے، یعنی کہ قیامت آ کے رہے گی، جب اللہ ان کی یہ تمام حرکتوں کو ان کے سامنے رکھ دے گا، وہ اپنے تمام شرارتوں کو جو انہوں نے اپنی زندگی میں کس طریقے سے کیا 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 ہے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اور امت مسلمہ کو دیکھیں، یہ ہسٹری یہ جو سنائی جا رہی ہے نا، یا آپ کو مجھے جو اللہ قرآن میں یہ باتیں بتا رہے ہیں، یہ کوئی کہانی نہیں ہے ہمیں سنائی جا رہی ہے، بلکہ ہمیں ہمارا مقصد، ہمارے کو مقصد ہمیں یاد دلایا جا رہا ہے کہ تمہیں امت مسلمہ کیوں بنا کے بھیجا گیا ہے، تو ہمیں مقصد کے لیے ایک مقصد ہے، اس کا ایک پرپز ہے، تو ہمیں سنایا جا رہا ہے تاکہ ہم اس سے سبق لیں اور ہمیں یاد رکھیں، اور اگر ہم نے بھی اپنے عہد کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا جو یہود اور نصارہ نے کیا، تو ان کا بھی وہی حشر ہوگا جو یہود اور نصارہ کا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو دیکھیں، اس سے آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم خود اس پہ ہم یہ گھر میں اپنے دیکھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب عہد کو توڑا جاتا ہے نا، حق بات نہیں کی جاتی، تو گھر والوں میں آپس میں دیکھیں، بہن بھائی ہوں، میاں بیوی ہوں، کوئی سا بھی رشتہ ہو، نفرتیں آ جاتی ہیں بیچ میں، یہ ایک اللہ کا طرف سے یہ بھی ایک سزا ہی سمجھتے ہیں، یہ تو ایک قوموں میں آئی ہے نا، یہی چیز گھروں میں آ جاتی ہے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے آتی ہے۔ بہن بھائی کتنی آپس میں ان کی محبتیں ہوتی ہیں، جہاں پیسے کا معاملہ آتا ہے، وراثت کی تقسیم کا معاملہ آتا ہے نا، ان کے دلوں میں دراڑ پڑ جاتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کے احکام کی نافرمانی، اور وہاں دراڑ، پیسے کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں، سب آپس کے رشتے جو ہوتے ہیں وہ دلوں میں نفرت بیٹھ جاتی ہے۔ اور یہ بھی ایک رزق ہے، یہ اللہ ہی اتارتا ہے، یہ جو محبت ہے نا، یہ بھی ایک رزق ہے، اللہ ہی اتارتا ہے، اس کے لیے ہمیں دعا کرنا چاہیے۔ اس زندگی میں کیا ہوتا ہے، اس سے بہار آتی ہے، محبت سے خوبصورتی آتی ہے، اللہ کی اطاعت میں محبت، مطلب سب میں ہم کو جو اپنی نبی کی فرما برداری، اللہ کی اطاعت، اور ہمیں اللہ کی نافرمانی سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ یہ نفرت کا سبب بنتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا قیامت آئے گی اور اس کا بدلہ مل کے رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اپنی انجام کی تیاری کرنا ہے، جو ہمیں پوائنٹس ہم نے پڑھے ہیں کہ آج کیا کیا ہوتا ہے جب ہم عہد توڑتے ہیں، تو کن پرابلم سے گزرنا پڑتا ہے، تو اللہ سے ہم اپنے جو عہد کیا ہے ہم اس کو پورا کریں، اور جو ذمہ داری اللہ نے آپ کو مجھ پہ ڈالی ہے، اللہ کرے کہ ہم اس کو پورا کرنے والے بنیں۔ صدق اللہ العظیم۔